السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انسان کے اعمال زمین پر ہوتے ہیں مگر فیصلے آسمانوں میں۔ کہیں ایک مظلوم کی آہ خاموشی سے عرش تک پہنچ جاتی ہے اور کہیں ایک ظالم کے قدم اس کی اپنی ہی خطاؤں کی بوجھ سے لرزنے لگتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ ایک ایسا واقعہ پیش کر رہا ہوں جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی عدالت کبھی خاموش نہیں رہتی۔ اسے دل سے سنیے، شاید اسی میں ہماری زندگی کا چھپا ہوا پیغام ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مچھلی کے شکار سے اپنے اہل و عیال کا نان و نفقہ مہیا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک دن اس کے جال میں ایک بڑی مچھلی آ گئی، جس سے وہ بہت مسرور ہوا کہ بازار سے اس کے اچھے دام مل جائیں گے اور 6 روز کے لیے بچوں کا نان و نفقہ دستیاب ہو جائے گا۔ مگر راستے میں ایک ظالم افسر سے ملاقات ہوئی جس نے دریافت کیا کہ تم مچھلی فروخت کرو گے۔ اب وہ شکاری شش و پنج میں پڑ گیا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ فروخت نہیں کرتا تو یہ میری بے عزتی کرے گا، اور اگر میں فروخت کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہوں تو پھر یہ مجھے آدھے دام میں دے کر مچھلی لے لے گا۔ آخر کار اس نے سوچ بچار کے بعد مچھلی فروخت کرنے سے انکار کر دیا، جس سے اس افسر نے اس شکاری کو بری طرح بے دردی سے پیٹنا شروع کیا اور مچھلی چھین لی۔ اس شکاری نے بارگاہ الہی میں فریاد پیش کی کہ الہی، آپ نے مجھے ناتواں اور نادار پیدا کیا ہے اور اس کو تو توانگر اور طاقتور، میں قیامت تک انتظار نہیں کر سکتا، میرا انتقام اس سے اسی دنیا میں لے لیا جائے۔ خدا کی شان۔ جب وہ غاصب مچھلی لے کر گھر پہنچا تو گھر والوں نے اس کو بھون کر تیار کیا۔ جب اس غاصب نے کھانے کے لیے مچھلی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس مچھلی نے منہ کھول کر اس کی انگلی کو ایسا سخت کاٹا کہ وہ درد کی وجہ سے بے قرار ہو گیا۔ آخر کار وہ طبیب کے پاس حاضر ہوا اور اپنی تکلیف بیان کی۔ طبیب نے معائنہ کرنے کے بعد مشورہ دیا کہ اس انگلی کو کٹوا دیا جائے، ورنہ یہ درد ہاتھ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ چنانچہ انگلی کٹوانے کے بعد بھی افاقہ نہ ہوا بلکہ درد بڑھتا گیا۔ بالآخر اس کو ہاتھ بھی کٹوانا پڑا مگر درد بڑھتا ہی گیا۔ اس پریشانی اور بے قراری کے عالم میں وہ شہر سے باہر نکل گیا اور خداوند تعالیٰ کی جانب میں رو رو کر ازالہ مرض کی دعائیں مانگنے لگا۔ ہاتف غیبی نے کہا، تو کس اعضاء کو کٹوانے کے لیے تیار ہے؟ اس مظلوم شکاری کو راضی کر جس سے تو نے مار پیٹ کے بعد مچھلی زبردستی چھین لی تھی۔ اب اس کی آنکھیں کھلی اور شکاری کے تلاش میں نکل پڑا۔ چنانچہ ملاقات کے وقت اس کے قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگا اور ساتھ ہی کچھ مالی نذرانہ بھی پیش کیا۔ بڑی منت و سماجت کے بعد جب وہ شکاری راضی ہوا تو فوراً درد غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، مجھے اپنی عزت و جلال و کبریائی کی قسم، اگر یہ شخص اس مظلوم کو راضی نہ کرتا تو ہمیشہ مبتلائے درد و الم میں رہتا۔ محترم ناظرین، یہ دنیا آزمائش کی گزرگاہ ہے اور اللہ کی عدالت تاخیر سے ضرور چلتی ہے مگر اندھیر کبھی نہیں کرتی۔ مظلوم کی آہ کبھی بیکار نہیں جاتی اور ظالم کا غرور کبھی سلامت نہیں رہتا۔ آئیے اپنے دلوں کو ٹٹول لیں، اپنے رویوں کو دیکھ لیں اور کسی بھی انسان کے دل پر بوجھ نہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رکھے، ظلم سے بچائے اور مظلوموں کا دست بازو بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔